السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے لے کے آ چکے ہیں ایک نئی ویڈیو، ایک نئی موضوع، نئی احادیث کے موضوع کے اوپر۔ تو اس سے پہلے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل مسلم آفیشیل ٹی وی پہ نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی آنے والی اور اسلامک لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ چلتے ہیں احادیث کی طرف۔ جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے، جو حدیث کا عنوان ہے، حدیث کا عنوان ہے خدا کے منادی کا اعلان کہ نماز کے ذریعے اپنی آگ بجھا لو۔ تو حدیث شروع کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے آدم کی اولاد، اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے، بجھاؤ۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی صبح سے ظہر تک کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت، غرض ہر نماز کے وقت یہی صورت ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اندھیری میں بعض لوگ برائیوں، زناکاری، بدکاری، چوری وغیرہ کی طرف چل دیتے ہیں، اور بعض لوگ بھلائیوں، نماز وظیفہ اور ذکر وغیرہ کی طرف چل دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے آدم کی اولاد، اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے، بجھاؤ۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی صبح سے ظہر تک کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس طرح پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت، غرض ہر نماز کے بعد یہی صورت ہوتی ہے۔ ہر نماز کے وقت یہ صورت ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد بعض لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بعض لوگ اندھیرے میں برائی، زناکاری، بدکاری اور چوری وغیرہ کی طرف چل دیتے ہیں، اور بعض لوگ بھلائی یعنی وظائفہ اور ذکر وغیرہ کی طرف چل دیتے ہیں۔ تھوڑا سا فائدہ بیان کرتے ہیں۔ احادیث کی کتابوں میں بہت سی احادیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے لطف سے نماز کی بدولت گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور نماز میں چونکہ استغفار خود موجود ہے جیسا کہ اوپر گزرا، اس لیے صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، بشرط دل سے گناہوں پر ندامت ہو۔ یہ تھی آج کی حدیث، جس میں ہم نے تھوڑا سا آپ کو فائدہ بھی اس کا بتایا، اور نماز کی فضیلت کے بارے میں، فضائل اعمال میں ایک حدیث ہے جس کا عنوان ہے خدا کے منادی کا اعلان کہ نماز کے لیے اپنی آگ کو بجھاؤ، مطلب جہنم کی آگ کو بجھاؤ۔ تو امید کرتا ہوں کہ ہماری جو آج کی ویڈیو اور حدیث کا ٹاپک ہوگا آپ کو بڑا پسند آیا ہوگا۔ تو دعا کرتا ہوں کہ میرا یہ حدیث پڑھنا اور آپ لوگوں کا سننا قبول و مقبول فرمائے اللہ، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میری ہر وقت آپ سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ میری حدیث وغیرہ اور اسلامک ویڈیوز آپ جو ہے نا اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں۔ اس میں آپ کا بھی جو ہے نا اجر ثواب جو ہے نا آپ کا بھی شامل ہو جائے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا۔ چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس طرح کی ایک اور احادیث لے کر کل انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔